बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविज़ चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आबदी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे आप, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे और इस माह मुबारक की तमाम तर रहमतों बरकतों को फजीलतों को समेट रहेंगे। इस माह मुबारक का दूसरा अशरा आज अपने इख्तिताम की जानिब। हमारी ये खूबसूरत नशरियात जिसमें रोज़ाना मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, खूबसूरत टॉपिक, उलमा कराम हमारे साथ मौजूद होते हैं और बहुत कुछ माशाल्लाह हमें इस ट्रांसमिशन से सीखने का मौका मिल रहा है। तो आप पूरी ट्रांसमिशन हमारे साथ रहिएगा। आज भी यकीन हम बहुत कुछ जानेंगे। मौजू क्या है ये हमें आगाह करेंगे अज़हर अली आबदी साहब। जी सर। जी, मैं भी आप जान रही हैं कि ये शहादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अय्याम है और उन्हीं के फ़ज़ाइल पर और उनसे रिलेटेड फिर कुछ टॉपिक्स पर गुफ्तगू हो रही है। आज हमारा मौजू एक ऐसा मौजू है कि जो इमाम अली के नाम के साथ हमेशा हमेशा के लिए मंसूब हो गया है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम एक मिसाली हुक्मरान, एक इमाम आदिल, और उसमें इमाम ने जैसे हुकूमत की और एक नहजुल बलागा में जगह जगह बिखरे पड़े हैं अवाम के अक़वाल और सीरतें, और उनमें एक ख़त है जो मालिक अश्तर को जब आपने मिस्र का गवर्नर बनाया था, अहदनामा मालिक अश्तर वो है, और इस ख़त की गूंज 4 दांगे आलम है। यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट UNDP इदारा जो है उसने अपनी रिपोर्ट में एक मरतबा इसे जिक्र किया कि ये वो ख़त है जिसे पूरी दुनिया को हुक्मरानी के लिए फॉलो करना चाहिए। सही। इसके बाद खुद अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एक थे कोफ़ी अन्नान, बहुत मशहूर, उन्होंने ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन में इस ख़त का जिक्र किया। तो आज गोया ये इस्लाम का फ़ख्र है कि हमारे इमाम अली, हमारे खलीफा राशिद, उनकी तहरीरें और उनका तर्ज हुकूमत पूरी दुनिया, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन भी रिकमेंड कर रही है कि अगर मबनी बर इंसाफ मुआशरा कायम करना है तो मौला अली को फॉलो करना पड़ेगा। इसी पर हमारी गुफ्तगू, हमारे साथ जनाब मौलाना सैयद अजमत हुसैन शाह गिलानी मौजूद हैं। आप हमारे मुल्क के मुक़्तदर उलमा में से हैं और हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे साथ हैं। बस एक गिला इनसे है, ऑन एयर कर रहा हूँ कि ये बहुत कम टाइम देते हैं। सच पे ये पहले आते थे, बाकी बहुत किसी जगह तकरीबन नहीं जाते थे, लेकिन अब सच पे भी बड़ा अरसा हो गया। हम गुजारिश करेंगे कि नाजरीन को महरूम ना कीजिए, जरूर तशरीफ लाएं। तो ऑन एयर बात हो रही है तो शायद इंशाअल्लाह आप आइंदा भी तशरीफ लाएं। एक और फाजिल शख्सियत जिनके इल्म से मैं बेहद मुतासिर हूँ, मुझे इनसे अकीदत भी है, मौलाना डॉक्टर साजिद अली सुबहानी साहब। आप उलूम दीन हासिल किए हुए हैं, एक अहम मौजू पर PhD किए हुए हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद उलमा कराम का, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हमेशा की तरह हमारी इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से होगा, तो उसके लिए हमें ज्वाइन किया है कारी अली हसन साहब ने। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. اور گفتگو کی جانب آتے ہیں. جناب مولانا سید عظمت حسین شاہ گیلانی صاحب قبلہ مولا کائنات کے دن ہے. کائنات نے ایسی عظیم ہستیاں کم دیکھی ہیں اور اسی لیے مولا کائنات بھی آپ کو کہا جاتا ہے. فضائل بھی آپ بیان کریں گے جو کہ تمام علماء سے ہم سنتے ہیں کہ اتنے فضائل رسول پاک کے بعد کسی اور شخصیت کے نہیں آئے جتنے مولا کائنات کے. اور اس کے بعد پھر آج کا جو موضوع ہے کہ آپ امام عادل تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ موقع دیا اس بابرکت جی آپ کا بہت شکریہ. امیر المومنین مولا کائنات امام المشارق والمغارب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کے ذکر خیر سے ہم اس وقت اپنے دلوں کو روشن کر رہے ہیں, اپنے اذان کو منور کر رہے ہیں. جہاں تک فضائل کی بات ہے تو مولا کائنات علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جن کو حضور علیہ السلام نے بچپن ہی سے اپنی تربیت میں لے لیا. بالکل درست. اور ایسی تربیت فرمائی, اپنے علوم, اپنی نورانیت, روحانیت میں سے اس قدر فیضان عطا فرمایا. مولا کائنات کو وہ فضائل ملے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ علی تمہارا میرے ساتھ وہ تعلق ہے, میرے بعد تمہارا وہ مقام ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام کا تھا. بہت سوائے اس کے قبلہ ہم ایک بریک لینا ہے, آپ کی اسی گفتگو کو یہیں سے متصل کریں گے انشاءاللہ ضرور. ناظرین یقیناً خوبصورت گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع اس پہ یقیناً گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. سلسلے کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے. عبدی صاحب. امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے پروگرام مولانا سید عظمت حسین شاہ گیلانی, مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی موجود ہیں. ایک حدیث کا آپ تذکرہ کر رہے تھے مولا کائنات کے حوالے سے. آپ کے فضائل, آپ کے جو کمالات ہیں اس حدیث پہ بیان ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد پوری انسانیت میں اس وقت جو مقام سیدنا ہارون علیہ السلام کو حاصل تھا وہ کسی کو نہیں تھا. بالکل. تو فرمایا کہ اس روایت کے اندر, اس فرمان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری تھی, یہ اعلان تھا کہ نبوت کے علاوہ جتنے کمالات کسی انسان کے فرد واحد میں ہو سکتے ہیں وہ سارے اللہ نے مولا علی کو عطا فرمایا. واہ 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 واہ. اب اسی سے یہ اتنی اہم روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب یہ بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ان کانوں سے نہ سنا ہوا تو اللہ مجھے بہرا کر دے. یعنی اتنی اہم روایت ہے, اس کے اندر اتنی بڑی بات تھی. اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے, ابن عساکر میں ہے اور امام ابن عاصم کی کتاب السنہ میں. مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے عیادت کے لیے آئے اور آپ نے میرے قریب نماز پڑھی اور میرے لیے پھر دعا فرمائی. اور دعا فرمانے کے بعد مجھے فرمایا
کہ اے علی میں نے جب بھی جو کچھ بھی اللہ سے مانگا ہے وہ اللہ نے ضرور دیا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ سے جو کچھ بھی میں نے اپنے لیے مانگا وہی تیرے لیے مانگا ہے۔ واہ واہ، جو کچھ اپنے لیے سوال کیا وہی تیرے لیے، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں۔ یعنی اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ وہ کمالات سارے امام علی علیہ السلام میں موجود ہیں۔ ختم نبوت تو ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنے کمالات سے نوازا، اللہ رب العزت نے، ایک تو کمالات جو ہیں وابی ہیں، یعنی کسی اچھے خاندان میں پیدا ہونا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، بالکل یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو کس خاندان میں۔ تو اللہ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے، پھر اولاد ابراہیم میں سے بنو ہاشم میں، جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے تمام اولاد آدم میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور ان میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ انا خیرکم بیتا و نسبا، فرمایا کہ میرے جیسا کسی کا گھرانہ بھی نہیں اور کسی جیسا نسب بھی نہیں، اور اس گھر میں جو مولا کائنات کو جو مقام حاصل ہے، جو آل ابا، یہ اتنا بڑا رتبہ ہے، یہ عام لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام زید علیہ السلام جو امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور اتنے بڑے عالم ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ ہم خاندان نبوت میں قرآن کے سب سے بڑے عالم۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جعفر طیار کا رتبہ بلند ہے یا مولا کائنات کا؟ تو انہوں نے پہلے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا مقام بیان کیا اور فرمایا کہ ان کا بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن یاد رکھو وہ چادر کے نیچے نہیں آئے۔ فرمایا جو چادر کے نیچے آئے تو ان کو اللہ نے الگ خصائص عطا فرمائے، ان کو پنجتن پاک جن کو کہا جاتا ہے، تو ان میں مولا کائنات اس چادر کے اندر آنے والے بھی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کو آپ سے جو محبت تھی، ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بھونا ہوا پرندہ، روسٹ پرندہ رسول پاک کی بارگاہ میں لایا گیا تو آپ نے اکیلے نہیں کھایا، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ چاہتا ہے وہ میرے ساتھ ہو، تو آپ نے دعا فرمائی اللہم ائتنی بأحب الخلق الیک، جامع ترمذی کی یہ صحیح حدیث ہے۔ فرمایا اللہ میرے ساتھ کھانے کے لیے اسے بھیج دے جو مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو فرماتے ہیں جب دروازہ کھلا تو جا علی بن ابی طالب، مولا کائنات تشریف لائے، یعنی جو اللہ کے بھی محبوب ہیں، رسول اللہ کے محبوب ترین ذات ہیں، ان کو مولا کائنات علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، ابھی کیا خوبصورت مدحت حیدر علیہ السلام بیان کی مولانا گیلانی صاحب قبلہ نے، عظمت حسین شاہ گیلانی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے کہا جو کچھ میں نے اپنے لیے مانگا تمہارے لیے بھی مانگا، تو حضور کی دعا تو مستجاب ہے۔ تمام کمالات جو رسول پاک میں ہیں وہ مولا کائنات میں ہیں، اور سوائے نبوت کے جس کا رسول پاک نے بھی ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے موقع فراہم کیا۔ جی آپ کا شکریہ۔ سچ ٹی وی ناظرین کی خدمت میں مولا کائنات کی شان میں ٹوٹے پوٹے الفاظ اور کلمات ادا کرنے کا موقع فراہم ہوا۔ مولا کائنات کی شخصیت اور ان کا جو مقام اور رتبہ ہے، جیسا کہ قبلہ صاحب نے بیان فرمایا، یعنی میں یہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ جس کمال اور فضیلت کی منزل میں دیکھیں تو وہاں علی ضرور نظر آتے ہیں۔ واہ واہ واہ، چاہے وہ علم کی منزلت ہو تو وہاں علی نظر آتے ہیں، علی بلند نظر آتے ہیں، واہ علی نظر آتے ہیں، واہ، چونکہ باب مدینۃ العلم کا جو لقب ہے یا جو خصوصیت ہے وہ امت میں صرف آپ کو حاصل ہے، بے شک۔ اور سلونی کا دعویٰ اگر پاک پیغمبر کے علاوہ کسی نے کیا ہے تو وہ صرف آپ نے کیا ہے۔ اچھا، ایک یہ بھی میں عرض کروں، یہ جو سلونی کا دعویٰ تھا اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ اپنے علم کا اظہار کرنا تھا، اصل مولا کائنات معاشرے میں علم کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے، بالکل صحیح، کہ علم کو فروغ ہو، پوچھیں، سوال کریں، جہالت کا خاتمہ ہو، چونکہ معاشرے کو جو پریشانیاں آتی ہیں کسی معاشرے میں اس کے اسباب میں سے ایک سبب جہالت ہے، یہ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح شجاعت کی منزلت میں دیکھیں تو مولا کائنات، یہ غزوہ بدر کا جو واقعہ اسی ماہ رمضان میں جو ہے اس جی ہم نے پورا پروگرام کیا اس پر، جی تو آپ نے پروگرام بھی کیا، اس میں جو کفار کے مقتولین تھے ان کی نصف تعداد جو ہے وہ تلوار علی ابن ابی طالب سے جو ہے وہ، اور باقیوں میں بھی حصہ، اور اسی طرح باقیوں میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح معیت قرآن، یہ ایک بہت اہم منزل ہے، قرآن کا ساتھ ہونا اور قرآن کا
ان کے ساتھ ہونا یہ بہت اہم منزلت ہے، یہ صرف آپ کو حاصل ہے۔ فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی علی قرآن۔ قرآن۔ واہ واہ، اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، حکومت سے پہلے، حکومت کے بعد، حکومت کے دوران، کسی بھی مرحلے میں علی ابن ابی طالب قرآن سے جدا نہیں ہوئے ہیں۔ کیا بات، سبحان، بے شک بے شک۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ علی ابن ابی طالب کا عمل اور اس کے مطابق قرآنی آیات کا نزول۔ بالکل، اسی لیے کہتے تھے نا میں قرآن ناطق ہوں۔ اسی طرح معیت حق جو ہے، ہاں، حق کا ساتھ ہونا واہ واہ، اور حق کا ان کے ساتھ ہونا، ان کا حق سے جدا نہ ہونا، حق کا ان سے جدا نہ ہونا، یہ صرف وہ منزلت ہے جو علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے۔ واہ واہ، الحق مع علی آہا، وعلی مع الحق، یعنی یہاں پہ خود حضرت علی کی ذات معیار بن جاتی ہے۔ معیار حق ہے۔ لہذا ہمیں یعنی امت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہمیں یہ نہیں کہ پہلے کوئی اقدام دیکھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ حضرت علی کو، بلکہ علی کو دیکھنا ہے علی وہ کو کہاں ہے۔ دیکھیں تو حق اس طرف ہے۔ لہذا آقا صاحب ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد سلسلے کو جاری رکھیں۔ بالکل، یقیناً ناظرین بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری، امام علیہ السلام کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم غلام آل ہو گئے، ہم غلام آل ہو گئے، ہم غلام آل ہو گئے، یعنی بے مثال ہو گئے، یعنی بے مثال ہو گئے۔ مصطفیٰ کے در پہ جا کے ہم، مصطفیٰ کے در پہ جا کے ہم صاحب کمال ہو گئے، صاحب کمال ہو گئے۔ نعت کیا پڑھی رسول کی، نعت کیا پڑھی رسول کی، ہم بھی لازوال ہو گئے، ہم بھی لازوال ہو گئے، ہم غلام آل ہو گئے، ہم غلام آل ہو گئے۔ مل گئی ہمیں ولایات، مل گئی ہمیں ولایات، ہم بھی مالا مال ہو گئے، ہم بھی مالا مال ہو گئے، ہم غلام آل ہو گئے، یعنی بے مثال ہو گئے۔ کتنے رشدی کتنے بولہب، کتنے رشدی کتنے بولہب، خواب اور خیال ہو گئے، خواب اور خیال ہو گئے، ہم غلام آل ہو گئے، یعنی لازوال ہو گئے۔ منکر شفاعت نبی، منکر شفاعت نبی، قبر میں نڈھال ہو گئے، قبر میں نڈھال ہو گئے، ہم غلام آل ہو گئے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت نعت۔ اور اب گفتگو کا سلسلہ جناب مولانا عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی، فضائل امام علیہ السلام
ہم آپ سے سن رہے ہیں اور آپ دونوں علماء کیا خوب بیان فرما رہے ہیں. اب جو آج کا موضوع ہے کہ عدل، اب مجھے ایک بہت بڑا مسیحی مصنف ہیں جارج جرداق، ان کی ایک بہت بڑی کتاب ہے علی دا وائس آف ہیومن جسٹس، کئی جلدیں ہیں اس کی، واقعی شاہکار کتاب ہے، لبنان کے مسیحی مفکر تھے. انہوں نے ایک بڑا زبردست جملہ کہا کہ علی شدت عدل کی وجہ سے شہید کیے گئے. یعنی معاشرے میں عدل و انصاف کے لیے جو امام علی کی تعلیمات جو نہج البلاغہ میں ہے، اور جو آپ کا دور وہ مثالی دور ہے، اور جس کو میں نے ابھی عرض کیا کہ یونائٹڈ نیشنز نے بھی، اقوام متحدہ نے بھی اپنی رپورٹ میں اس کی تائید بھی کی اور کہا کہ اس کو اپنانا بھی چاہیے. بے شک انسان جو ہے اس کا جو معیار ہے وہ عدل ہے. بالکل سر، عدل سے انسانیت کا قیام ہے. بالکل سر. اور جو ایسا انسان کامل ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو اپنی جسم و جان قرار دیں اور جس کے بارے میں فرمائیں کہ علی میرا نفس ہے، علی ان کا نفسی، تو اس کے عدل کا پھر معیار بھی اتنا ہی بلند ہونا چاہیے. بالکل سر. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کی جو خلافت کا دور ہے، آپ نے جو حکومت فرمائی، عدل کے آپ نے ایسے ایسے مثالیں قائم فرمائیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنی ذات کے ساتھ عدل، اس معاشرے کے ساتھ عدل، غلاموں کے ساتھ عدل. آپ نے جو معیار عدل کا ہے اس میں اپنا شاہکار رتبہ دکھایا ہے. آپ کا صرف جو آپ ذاتی زندگی دیکھیں اس میں کہ عید کا موقع ہے اور عید کے لیے کپڑے سلوانے کے لیے آپ کپڑے کی خریداری کے لیے بازار میں جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے غلام ہیں. آپ نے ایک کپڑا اپنے لیے خریدا اور ایک غلام کے لیے، 2 کپڑے خریدے. ایک اچھا سوٹ تھا، معیاری تھا، قیمتی قسم کا، اور دوسرا ہلکے والا. اور پھر جب درزی کے پاس گئے اور جب درزی کو حکم دیا کہ یہ جو ہلکے والا ہے یہ میرے لیے تیار کر دو اور جو اعلیٰ سوٹ ہے میرے غلام کے لیے تیار. اب غلام بھی مولا کائنات کا غلام ہے، اس کے ادب کا کیا عالم ہوگا. اس نے کہا کہ آقا آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں، میرے لیے ہلکے والا ہونا چاہیے، آپ کے لیے اعلیٰ. تو فرمایا کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، تو جوان آدمی ہے تجھے اچھا لگے گا. یہ نہیں کہا کہ میں غلاموں پہ زیادہ رحم کرتا ہوں یا زیادہ شفقت سے پیش آتا ہوں. میں بوڑھا آدمی ہوں، میں اتنے اچھے یہ بھی کیا کروں گا، میں تو جوان آدمی ہے، تیرے ساتھ یہ اچھا لگے گا. اور جب زرا کا معاملہ وہ تو ایک تاریخی عدالتوں کے اندر اس کو پیش کیا جاتا ہے، دنیا کے اندر اس کی مثال دی جاتی ہے کہ زرا چوری ہو جاتی ہے. امیر المومنین ہوتے ہوئے آپ علیہ السلام اس کا مقدمہ دائر کرتے ہیں عدالت میں، آج خود آپ کو ایکشن نہیں. اچھا، یہ واقعہ بریک کے بعد آپ مکمل کر لیجیے گا، ایک بریک پہ ہمیں جانا ہے. بالکل ناظرین، یہ اپنی جو خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. امام علی علیہ السلام کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عبدی صاحب، مہمانوں کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارا کچن کا جو سیگمنٹ ہے تو ناظرین کو کچن کی طرف ضرور لے کے جانا چاہیں گے. آج تو خوشبو بہت زیادہ آ رہی ہے پورے اسٹوڈیو میں، ایگزیکٹلی. اور کچن کا سیگمنٹ ہمارا ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے اسپانسر کیا گیا ہے. ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی ہے، ان کی خدمات بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں. نمبر ان کے آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. روزانہ ہماری شیف زینب ارشاد ہمارے ساتھ ہوتی ہے. السلام علیکم زینب. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. زینب، آج تو پورے اسٹوڈیو میں خوشبوئیں ہیں، کیا پکایا آپ نے آج؟ آج میں بنا رہی ہوں چکن پلاؤ، مطلب آلموسٹ بن ہی چکا ہے، صرف اس کا دم دینا ہے. اچھا، دم چکن پلاؤ. جی بالکل، سب کا فیوریٹ عبدی صاحب. ہاں
तो इसका दम देने लगे, बेसमलिंग करके उसके ऊपर टोमेटोस रखने। अच्छा, ये चिकन पुलाव वही जो हम खवातीन घर में सादा तरीके से पकाती हैं वही तरीका है या आपने कुछ डिफरेंट किया है? थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि मैंने इसमें एक तो पुलाव मसाला यूज़ किया, अच्छा। दूसरी बात ये कि एक तो आपके राइस बहुत अच्छे होने चाहिए, तीसरी बात ये कि इसमें स्टॉक यूज़ किया है मैंने। हम अपने घर में चावलों के पुलाव मतलब पुलाव के लिए पानी यूज़ करते जब हम उसका दम लगाते पानी ऐड करते, लेकिन मैंने इसमें स्टॉक ऐड किया। स्टॉक मैंने ऑलरेडी बना लिया था। चिकन को बॉईल करते हुए मैंने उसके अंदर गरम मसाला थोड़ा सा डाला था, लहसुन डाला था, प्याज डाला था थोड़ा सा, और उसका एक स्टॉक बना के वो पानी मैंने इसके अंदर मेयर करके ऐड किया है चावलों के साथ। दम देने के लिए जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है कि उस स्टॉक का ज़रा फ्लेवर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। और चिकन पाउडर यूज़ किया एक इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर यूज़ किया, वो बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आता है। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही हैं, वही है जो हम घर में थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है कि मैंने चिकन को पहले फ्राई करके निकाल लिया, तो टेस्ट पर डिफरेंट होता है ना अभी साहब। इसलिए तो हम कहते हैं कि आम औरत के पकाए हुए खाने और शेफ का बनाया हुआ खाना डिफरेंट क्यों होता है? सही बात। वो फिर इसीलिए डिफरेंट होता है कि आप कुछ डिफरेंट चीजें ऐड करती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आज चिकन पुलाव आपने तकरीबन ऑलमोस्ट आपका पक चुका है, अफ्तारी के लिए तकरीबन रेडी है, दम पे आप लगाने वाली है। बहुत शुक्रिया, इतनी ज़बरदस्त आज आपने रेसिपी बनाई है। आप जैसे मेहमानों की जी बहुत ही अहम गुफ्तगू मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से आप अदले अली अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। वो वाक़या बयान कर रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा वक्त है, और आपकी ज़रा चोरी हो जाती है तो आप अदालत में रुजू करते हैं, और जिस वक्त अदालत में मामला जाता है आप तशरीफ़ ले जाते हैं तो जो जस्टिस है, जो जज है, वो आपको कुर्सी देना चाहता है एहतरामन, और आपको अबू तुराब करके पुकारता है, तो आप इस पर नाराज़गी का इज़हार फरमाते हैं कि आपको इस वक्त तो मैं एक फ़रीक की मुक़दमा के फ़रीक की हैसियत से आया हूँ, तो इम्तियाजी सलूक मेरे साथ न किया जाए। इससे बढ़कर अदल इंसाफ की क्या मिसाल है? क्या बात कि किस तरह आपने ज़ाहिर है हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जो कुछ आपको मिला था, तो जो आपके उलूम थे, जिस तरह के इससे पहले बयान हुआ कि आप बाब मदीनतुल इल्म हैं, क़ज़ा के बाब में आपका सानी नहीं है। सही बुखारी के अंदर ये रवायत है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अक़ज़ाना अली इब्न अबी तालिब, बेशक हम में जो सबसे बड़ा जज है वो अली इब्न अबी तालिब। बिल्कुल सही। दरार बिन दमरा का एक मशहूर बयान है कि जब उनसे मौला कायनात की शहादत के बाद पूछा गया, ये बड़ा दर्दनाक किस्म का बयान है, और ये अरबी जो फसाहत और बलागत की कुतुब है उनके अंदर भी ये फसीह व बलीग बाज़ आले ज़ौक़ ने ये खुतबा दर्ज किया है। जी। दरार बिन दमरा मौला कायनात के साथी थे, किनानी थे, ताबी हैं ये। इनसे जब पूछा गया कि मौला अली कैसे थे, तो आपने पहले तो माजरत की कि ये किसी और से सुन लें, मैं दुखी हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। फिर जब जोर दिया गया और इसरार किया गया तो आपने बयान किया, और ऐसा बयान किया कि कमाल कर दिया। वो अबुल हसन नदवी साहब ने अल-मुर्तज़ा में कहा कि किसी शख्सियत के दुनिया से जाने के बाद जैसा नक्शा दरार बिन दमरा ने मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का खींचा, ऐसा कोई न खींच सका। उसने कहा वो कैसे थे? उसने कहा यकूल फसलन, कोई बात वो ऐसी नहीं करते थे जो कि दूसरे को समझ आने वाली ना हो, हर लफ्ज़ जुदा जुदा, यकूल फसलन व यहकुम अदलन, और फैसला वो ऐसा करते थे, जब वो फैसला करके रहते थे तो कायनात में सबसे अदल वाला फैसला वही होता था जो अली इब्न अबी तालिब कर जाते थे। उनसे बढ़कर अदल का फैसला करने वाले यहकुम अदलन। और कहा कि आपका रोब इतना था, बड़ी महरूब शख्सियत थी, और प्यार इतना करते थे कि बंदा ये समझता था कि जितना मुझसे मोहब्बत करता है इतना किसी से नहीं करते। लेकिन इस शफकत और मोहब्बत के बावजूद हम में से हर बंदा, कोई बंदा ये नहीं सोच सकता था कि किसी गलत बात पर आपको अपनी हिमायत में आपकी हिमायत हासिल कर सके। यानी आपका अदल इतना था कि आपका करीब तरीन बंदा भी इस बात से डरता था, वो डरता था कि अगर मैं कोई गलत बात करूंगा तो आपका भी मेरा साथ नहीं। तारीख में ऐसी गवाहियां भी मौजूद और ऐसा भी कि अगर कोई बंदा आपका मुखालिफ भी होता उसको भी इस बात का एतमाद होता था कि आप कभी अदल को नहीं छोड़ेंगे। दरार बिन दमरा ने बड़े दर्द से बयान किया कि रात का वक्त होता था, मैं देखता था कि आप मेहराब मस्जिद में अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़ रहे हैं, अपने हाथों से कब्जे में लिया हुआ है, और अल्लाह की बारगाह में गिरिया उजारी फरमा रहे हैं,
اللہ کی بارگاہ میں رو کر فرما رہے ہیں دنیا غری غری غیری جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی. پھر درار بن نمرہ سے پوچھا گیا کہ ان کی جدائی میں ان کے فراق میں آپ کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک خاتون ہو اس کا ایک بچہ ہو جس کو ماں کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو اور اس کے آنسو تھم نہ رہے ہوں, مولا کائنات کی یاد میں میرا یہ حال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب فضائل کے حوالے سے بھی اور جو آج کا موضوع ہے کہ اتنا مثالی عدل شاید ہی دنیا میں کہیں ہو. مجھے ایک بڑا چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کوثر نیازی نے جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں راجیو گاندھی اس کے وزیر اعظم تھے, تو ان کی موت پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا. تو اس میں کوثر نیازی نے لکھا کہ مجھے کچھ اطلاع مل گئی تھی کہ راجیو گاندھی پہ حملہ ہونا ہے اور میں انڈیا گیا ہوا تھا, تو میں راجیو گاندھی سے ملا اور میں نے اس کو یہ بتانا تھا کہ تم پہ حملہ ہوگا. تو اس سے پہلے میں مولا کائنات کا ایک کال اسے سنانا چاہتا تھا. وہ بڑا مشہور کال کہ انسان کی حفاظت اس کی موت کرتی ہے تاکہ اس کو راجیو گاندھی کو تھوڑا کوئی ڈر نہ محسوس ہو یا وہ. تو کہتے ہیں اس کال سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ میں اس سے پوچھوں کہ کیا وہ حضرت علی کو جانتا ہے. تو کوثر نیازی اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ میں نے راجیو گاندھی سے جب ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ آپ حضرت علی کو جانتے ہیں, میں نے کال سنانا ہے. تو راجیو گاندھی نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں, حضرت علی کو کون نہیں جانتا. اور ان کا وہ لیٹر عہد نامہ جو انہوں نے مالک اشتر کو دیا تھا وہ میرے پاس موجود ہے اور میں اسے پڑھتا ہوں. تو مجھے یہ ہوا کہ جو اغیار ہیں وہ مولا علی کے عدل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ ان کا لیٹر اور ان کی ملاقات تاریخ اس کی گواہ ہے. بالکل جی ہاں. مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات میں سے ایک نہایت اہم جو ہے وہ یہ عدل ہے, عدل علی ابن ابی طالب. اور عدل کی ویسے دین اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ خود مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, ایک آیت کو کوٹ کیا ہے مولا نے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ حکم دیتا ہے عدل کا کہ معاشرے میں عدل ہو. بالعدل قامت السماوات والارض, عدل کی بنیاد پہ زمین اور آسمان جو ہے یہ قائم ہے. یہ عدل اگر نہ ہو یہ نظام نہیں چل سکتا. اور پھر عدل علی کے بارے میں پاک پیغمبر سے ایک روایت ہے, کفی و کف علی فی العدل سواء, عدل میں میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ برابر ہے. واہ 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 واہ. یعنی آپ کا جو مختصر دور حکومت ہے اس میں جو ریاست مدینہ کی جو شان تھی وہ شان کما حقہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. بالکل دیکھیے عادل کی تعریف کرنا اور اس کے فضائل بیان کرنا یہ ایک اور مسئلہ ہے, لیکن عدل کو اپلائی کرنا خود اپنے آپ پر, اپنے رشتہ داروں پہ, اپنے عزیزوں پہ, یہ ایک مشکل مقام ہے. یہ مولا علی ابن ابی طالب عدل نظری اور عدل عملی یعنی دونوں میں جو ہیں وہ کامیاب. یعنی عدل کی جو تعریف آپ نے بیان کی, جو خطبات دیے وہ بھی کوئی نہیں بیان کر سکا, اور عملی طور پر جو ہیں وہ خطبات میں جگہ جگہ نہج البلاغہ میں ایک مقام پر آپ بہت پیارا کلام ہے آپ کا, ایک حکمران کے اوصاف بیان کیے ہیں آپ نے. صحیح. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو موجودہ ہمارے حکمران ہیں انہیں چاہیے کہ فالو کریں. اور ابھی جو الیکشن آنے والا ہے اس کے لیے ہم جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ایسے حکمرانوں کو, یعنی عوام کو چاہیے کہ ایسے حکمرانوں کو ووٹ دیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو حکمران ہیں یہ نہایت اہم ہیں, ان کا کام کیا ہے, لوگوں کے مال و جان, عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا, مال غنیمت اور جو خزانے کے اموال ہیں یہ پبلک کے اموال ہیں ان کی حفاظت کرنا, اسی طرح احکام خداوندی کا نفاذ کرنا, اور اسی طرح مسلمانوں کی امامت اور رہبریت کرنا. یہ جو اس وقت ایوان میں بیٹھے لوگ ہیں ہمارے, اور ہمارے ووٹ سے آئے ہیں, انہیں جو ہے وہ اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ان کے فرائض کیا ہیں, ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں. لہذا آپ فرماتے ہیں کہ ایک حکمران میں یہ اوصاف ضروری ہیں. پہلے یہ کہ بخیل نہ ہو, چونکہ جو بخیل ہوگا اس کی نگاہ دوسروں کے مال پر ہوگی. بالکل صحیح ہے. بخیل سے مشورہ بھی نہیں کرنا چاہیے, حتیٰ یہ کہا گیا ہے بخیل کو دوست بھی نہیں بنانا چاہیے, وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ایک دوسرا یہ کہ جاہل نہ ہو, اہل علم ہو, اہل معرفت ہو. جاہل جو ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے, ممکن ہے وہ فائدہ پہنچانا چاہے لیکن وہ آپ نقصان پہنچا دے.
لہذا جاہل نہ ہو، گمراہ کر سکتا ہے وہ۔ تیسرا یہ کہ تند مزاج نہ ہو، کج خلق نہ ہو، ٹیڑھے اخلاق کا مالک نہ ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ اور اگر ایسا ہو تو وہ پبلک اور رعیت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ تعلقات جو ہیں وہ توڑ دے گا، تعلقات کو وہ ملا نہیں سکے گا۔ صحیح۔ اور چوتھا یہ ہے کہ بیت المال کی جو ہے خزانہ جو ہے اس کی تقسیم میں ڈسکریمنیشن نہ کرے۔ یہ بہت ایک مشکل مقام ہے، ملکی خزانہ جو ہے اس کی اس صحیح میں ڈسکریمنیشن نہ کرے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے بعض حکمران قہوہ پینے دبئی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں یہ اور کہاں مولا علی ابن ابی طالب۔ جناب امیر المومنین کی ایک ہمشیرہ ہے ام ہانی نام ہے، وہ آئیں آپ کے پاس اور مطالبہ کیا کہ صاحب بیت المال سے کچھ دیا جائے، تو 20 درہم دیے آپ نے۔ ام ہانی جا کر اپنے گھر جا کر اپنی کنیز سے پوچھتی ہیں کہ تمہیں کتنے ملے ہیں؟ اس نے کہا مجھے بھی 20 درہم ملے ہیں۔ واہ واہ واہ، یعنی تو وہ شکایت کرنے آئی مولا کی خدمت میں کہ وہ میری کنیز، اس کو بھی 20 درہم اور مجھے بھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کس بنیاد پر تفریق، فرق جو ہے وہ کس بنیاد پر؟ تفریق کا معیار جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ تقویٰ ہے، وہ اس کے علاوہ جو ہے سب برابر ہیں۔ اچھا، اسی طرح پانچواں جو ہے وہ یہ کہ حاکم رشوت خور نہ ہو، رشوت خور نہ ہو، چونکہ جو رشوت خور ہوگا حاکم وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکے گا وہ۔ صحیح۔ چھٹی یہ ہے، یہ بہت اہم ہے، سنت نبوی کو معطل کرنے والا نہ ہو، بیکار کرنے والا نہ ہو، سنت نبوی کو احیاء کرنے والا ہو۔ ہمیں سنت نبوی جو زندہ نظر آتی ہیں وہ خاص طور سے مولا علی ابن ابی طالب، دوسرے خلفاء کے دور میں بھی، لیکن مولا علی ابن ابی طالب چونکہ مشکل دور تھا یہ، تو اس میں جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے وہ زندہ نظر آتی ہے اپنے تمام حدود اور اس کے ساتھ جو ہے وہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو اور اگر کوئی چاہے عمل سے روکے، سنت نبوی پر رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہے، تو وہ امت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، اس لیے کہ سنت کی بقا جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیمات اور سنت نبوی سے ہے، لہذا ان دونوں کو احیاء کرنا چاہیے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو ہے وہ عدل کے بارے میں فرمایا بھی بہت کچھ ہے، بہت کچھ، نہج البلاغہ میں تو نہج البلاغہ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ لا یکون العمران حیث یجور سلطان، جہاں سلطان جو ہیں وہ جائر اور ظالم ہوں گے تو وہاں آبادی کیسی ہوگی، بالکل، وہاں ویلفیئر کے کام کیسے ہوں گے، وہاں فلاح و بہبود کے کام جو ہے کیسے ہوں گے۔ ایک جگہ نہج البلاغہ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حکومتیں عدل سے چلتی ہیں۔ اچھا، یہ میں ایک جملہ یہ عام طور سے میں کہا کرتا ہوں، یہ جو ہیں مثلا بڑی تعریفیں ہم سنتے ہیں مغرب میں یہ ہے اور یہ ہے، شاید وہ بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ہاں ایک یہ مسئلہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ڈسکریمنیشن نہیں کرتے ہیں، وہ جسٹس اور ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، لہذا اسی سے جو ہے وہ معاشرہ خوشحال ہے اور آباد بھی ہے۔ تو ہم بھی اگر چاہیں کہ ہمارا یہ معاشرہ اس میں امن ہو، سکون ہو اور یہ کہ خوشحالی ہو، آبادی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر سطح پر جو ہے وہ جی مولا علی کی تعلیم کا خلاصہ اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ معاشرے کی ترقی اور نظم و ضبط ہر چیز عدل سے ممکن ہے، اور آپ نے کر کے بھی دکھایا، بلکہ آپ نے عدل کو ہر چیز سے برتر قرار دیا کہ اگر جو ہمیں معاشرے میں ویلیوز نافذ کرنی ہے ان میں عدل جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مہوش کہہ رہی ہیں کہ وقت ختم ہو گیا، تو دونوں علماء کرام نے بہت مختصر وقت میں بڑی خوبصورت گفتگو کی، جناب عظمت حسین شاہ گیلانی صاحب اور جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی روحانی صاحب، بہت شکر گزار ہیں آپ کے تشریف آوری پہ۔ موضوع تو یہ ایسا ہے کہ کبھی ختم ہو نہیں سکتا، انشاءاللہ پھر بھی آپ سے سنتے رہیں۔ بالکل، انشاءاللہ ناظرین، وقت افطار ہے، بریک کی جانے بڑھنا ہے، اپنی دعاؤں میں لازمی شامل رکھیے گا، اور اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا۔ بریک پہ جانے سے پہلے خوبصورت سا کلام سنیں گے، محسن رضا نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جی بسم اللہ کیجیے۔ جنازہ اٹھتا ہے فضا، بتاؤ زینب کو، جنازہ اٹھتا ہے فضا،
बताओ ज़ैनब को हुसैन लाश पितर से हटाओ ज़ैनब को जनाजा उठता है फिजा बताओ ज़ैनब को किसी ने जिक्र जो मस्जिद का कर दिया होगा तो चश्मे ज़ैनब मुस्तर से खून बहा होगा न अब वो ज़र्ब कर किसा सुनाओ ज़ैनब को जनाजा उठता है फिजा बताओ ज़ैनब को वो अपने बाबा पे नजरे जमाए बैठी है लहू ज़मीं पे जो गिरता है तो तड़पती है कोई ना खून का कतरा दिखाओ ज़ैनब को जनाजा उठता है फिजा बताओ ज़ैनब को है मुस्तरब कई दिन से न चलने पाती है एक आंसुओं की जड़ी है न रुकने पाती है वो गश में फिर से गिरी है जगाओ ज़ैनब को जनाजा उठता है फिजा बताओ ज़ैनब वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह हमारी नशरियात जारी, जिसका पहला सेगमेंट आप लोगों ने देखा इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही है। हमारे उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद थे। दूसरा सेगमेंट हमारा किचन का था, हमारे शेफ हमारे साथ थी। किचन हमारा इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से स्पॉन्सर किया गया था। यानी कि हमारी पूरी नशरियात बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती है। अब हमारा वो सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जिसका यकीन हम सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार होता है। क्विज का अपनी सब सेगमेंट है, आगाह करें नाज़रीन को। जी, क्विज हमारा जैसे आप कहती हैं कि मकबूल सेगमेंट है। नौजवान हमारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के मुकाबला करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों तक और फिर अवाम तक मालूमात पहुंचती है। और जुस्तजू का जो जज्बा है वो अल्लाह ताला ने इंसान में वदियत किया है। कोई भी ऐसा सेगमेंट जिसमें जुस्तजू होगी वो हमेशा मकबूल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। टीम ए स्किल्स यूनिवर्सिटी हमारे पाकिस्तान की पहली और वाहिद यूनिवर्सिटी जो स्किल्स की है। इसके वाइस चांसलर डॉक्टर मुख्तार बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। तो टीम ए स्किल्स यूनिवर्सिटी ताइला भैरवी और हफीजुर रहमान। टीम बी तामीर वतन कॉलेज सैफुल्ला और वलीद। और पहले राउंड में पहले हिस्से में हम 3 क्वेश्चन करेंगे और जिस टीम से क्वेश्चन किया जाए सिर्फ वो जवाब देगी, दूसरी टीम जवाब नहीं। तो पहला सवाल हमारा स्किल्स यूनिवर्सिटी से। अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन या असूबुद्दीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के अय्याम है, तो उनकी सीरत से मुतालिक ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन पाकिस्तानियात से भी है, सीरत रसूल से भी है, तारीख इस्लाम से भी है। सवाल गौर से सुनिएगा। बहुत से उलूम की इब्तदा हजरत अली ने की, ये तारीख में मरकूम है, मुसल्लम है। इसमें अरबी ज़बान के क़वाइद व ज़वाबित भी हैं जिसे इल्म नहव, सर्फ़ व नहव कहा जाता है। आपने ये उलूम अपने किस शागिर्द को दिए, यानी इल्म नहव हज़रत अली ने किसको सिखाया? हज़रत मालिक अश्तर, हज़रत अबुल अस्वद, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। 4 ऑप्शन में से मैंने 3 कर दिए ताकि ज़रा थोड़ा सा नैरो हो जाए। सेकंड ऑप्शन रिपीट करते हैं। हज़रत अबुल अस्वद, पहला मालिक अश्तर, तीसरा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास।
अब्दुल्ला बिन अब्बास। नहीं बेटा, जो उन्होंने पूछा था सेकंड हजरत अबुल अस्वद, तो मुझे लग रहा था आप ये जवाब देंगे, तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं जी। हमारा सवाल तामीर वतन कॉलेज से, हजरत इमाम अली ने जिन उलूम की इब्तदा की उनमें से अकायद का उलूम भी था, उन्होंने कैसे अकायद का इल्म बयान करना चाहिए उसको उन्होंने तदवीन किया। इल्म क़ज़ा, इल्म नहव, इल्म कलाम, इल्म तारीख। चले एक ऑप्शन खत्म कर देता हूँ, इल्म नहव तो अभी जवाब हो गया। इल्म क़ज़ा, इल्म कलाम, इल्म तारीख। अकायद से मुतालिक इल्म कौन है जो हजरत अली ने जिसकी इब्तदा की? ऑप्शन रिपीट कर दें जी, ऑप्शन रिपीट कर दीजिए। इल्म क़ज़ा, इल्म कलाम, इल्म तारीख। थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है ये वाला ठीक है। क्या है? इल्म तारीख? जी बिल्कुल। नहीं बेटा, ये तो इसकी उससे ही जाहिर है कि ये तारीख का इल्म है, अकायद का नहीं है। इल्म तारीख। इल्म कलाम, इल्म कलाम में अकायद को डिस्कस किया जाता है। सवाल नंबर 2 जी, सवाल नंबर 2 अब हमारी स्किल यूनिवर्सिटी थे। किस इलाके के लोगों ने जब खिराज देने से इनकार किया तो हजरत अली ने उन पर अमलदारी कायम की, यानी वो खिलाफत से निकल रहे थे, नहीं दे रहे थे, तो अमलदारी कायम की दोबारा। अहले फारस, अहले नजद, अहले यमन, अहले रोम। चले मैं चौथा ऑप्शन खत्म करता हूँ। अहले फारस, अहले नजद, अहले यमन। ये जो बुक आपको दी गई थी उसके तीसरे चैप्टर के ये क्वेश्चन है। सर उसमें तो बाब हश्तम था। सर हमें तो बाब अव्वल, दोम और हश्तम दिए गए थे। हाँ, तो उसमें तारीख है, उसमें है ये। चलें मैं 2 ऑप्शन कर देता हूं, उनको भी ऐसे ही करूंगा। अहले फारस, अहले नजद। अहले नजर। नहीं बेटा, गलत हो गया। अहले फारस, उन्हीं चैप्टर से ये क्वेश्चन है बेटा। जी, सवाल नंबर तामीर वतन कॉलेज। नवाब वकारुल मुल्क, ये अब हमारा तारीख का क्वेश्चन, पाकिस्तानियत का आ गया, को सर सैयद अहमद के साथ किस सोसाइटी में कायम करने का मौका मिला? साइंटिफिक सोसाइटी। बिल्कुल दुरुस्त। चलिए जी, अब आपसे भी पाकिस्तानियत का, यानी हमारी टीम स्किल यूनिवर्सिटी। ये तीसरा सवाल, सर सैयद अहमद खान की साइंटिफिक सोसाइटी किस जगह पर वाक़ थी? अलीगढ़, अलीपुर, गाजीपुर? अलीगढ़। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तो अब तीसरा और आखिरी सवाल होगा हमारी तामीर वतन। नवाब मोहसिनुल मुल्क की वफात के बाद वकारुल मुल्क को ऑनरी कॉलेज का क्या मुकर्रर किया गया? यानी वो जो अपना अलीगढ़ का कॉलेज था, प्रिंसिपल। नवाब मोहसिनुल मुल्क की वफात के बाद वकारुल मुल्क को ऑनरी कॉलेज का क्या मुकर्रर किया गया? प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, सेक्रेटरी? सेक्रेटरी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, बिल्कुल दुरुस्त। तो अब हम अपना बजर राउंड शुरू करेंगे। दोनों बजर दबा दीजिए। हाँ, फिर दबाइए। हाँ, अब देख लीजिए, स्लो ना हो। अब जो बजर दबाएंगे वो जवाब देंगे, लेकिन आप बजर दबा के जवाब नहीं देंगे, वरना फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। आप रुकेंगे, महविश जिसको बताएंगी कि उनका पहले इन्होंने पहले बेल सुनी, पहले चमक देखी। एक बात याद रखिए कि जब आप बजर पर बजर दबा के जवाब देंगे और वो गलत हो गया, कोई नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने बजर बजा दिया और फिर सोचना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है आपने थोड़ी वो ट्रिक चलाई है, तो -5 हो जाएंगे। जी, हमारा सवाल, हजरत अली के दौर में मौजूदा पाकिस्तान के कुछ हिस्से फतह हुए, वो कौन से थे? मुल्तान का अतराफ, लाहौर के अतराफ, सूबा सिंध के हिस्से, सूबा केपी के हिस्से? मुल्तान के नहीं, सूबा सिंध के। सूबा सिंध के। याद आ गया ना अब चैप्टर आपको? अच्छा, आप कह रहे थे जी। अल खसाइस फी मनाकिब अली, ये किताब है हदीस की जो हजरत अली से खुसूसियात हैं, यानी और किसी में नहीं कायनात में, वो रसूल अल्लाह के बाद सिर्फ हजरत अली में है। अल खसाइस फी मनाकिब अली, ये किसकी किताब है, यानी तालीफ किसकी है? इमाम बुखारी, इमाम निसाई, इमाम तिरमिजी? इमाम नसाई। बिल्कुल ठीक जवाब, दुरुस्त जवाब। मुझे ऐसे लगता है कि अब दोनों बराबर हो गए। इस्लामी कैलेंडर को हिजरी साल की इब्तदा करार देना, ये जो कहते हैं ना आज 1444 हिजरी है, हिजरी
साल की इब्तदा यानी जो हमारा साल है इस्लामी उसको हिजरत रसूल अल्लाह से शुरू करने का मशवरा हज़रत अली ने दिया था। इसे किसने पसंद किया था और फिर नाफिज कर दिया था? शख्सियात बता रहा हूँ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उस्मान, एक मिनट, हज़रत उस्मान नहीं बेटा गलत हो गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बड़ा मशहूर वाक़या है कि तारीख हिजरी साल की इब्तिदा हज़रत उमर के दौर से हुई। ठीक, आधे से ब्रेक की जाने पड़ना, ब्रेक के बाद अपनी सेगमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ होगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग सेगमेंट चल रहे हैं, आप साहब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं हमारे लिए। जी हमारे ये हमारा विजुअल का टीम ए स्किल यूनिवर्सिटी से आप विजुअल देखेंगे और फिर बताएंगे कि ये कौन शख्सियत है। पहली तस्वीर स्किल यूनिवर्सिटी के लिए जी अल्लामा इकबाल। हमने जरा तस्वीर जानबूझ के ऐसी रखी थी कि इनको थोड़ा सा जी हमारी तामीर वतन कॉलेज विजुअल दिखाइए इन्हें। हैदराबाद के वजीर आजम रहे, इंडियन हैदराबाद के, इंग्लिस्तान से तालीम हासिल की, मुस्लिम लीग के लिए भी किया काम। सैयद 5 अली 4 3 भूल गए, आपने देखी होगी ये शख्सियत। 1 सैयद अली इमाम। जी 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 अगला लाइए जी हमारी स्किल यूनिवर्सिटी के लिए विजुअल। मौलाना तारिक जमील। मौलाना तारिक जमील जी। अब हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी तामीर वतन कॉलेज। हिंट दूंगा आपको जी, जो पहली शख्सियत थी उनसे इनका एक रिश्ता भी है। नाम नहीं आता लेकिन पता है। नाम नहीं आता नहीं आप बता। अच्छा उनके क्या लगते हैं, हम मान लेंगे हम तो। बेटा है उनके। बेटे हैं, चलें जी उनको, क्योंकि मौलाना यूसुफ जमील लेकिन उन्होंने बेटे कहा इसलिए हम मान लेते हैं। अच्छा जी अब हमारा बजर राउंड है। जगह आपने बतानी है, जो बजर दबाएगा, लेकिन अगर बगैर आइडिया हुए दबाया तो -5 हो जाएंगे। जी बजर राउंड हमारा दोनों टीमों के लिए। सिंध में बहुत बड़े रूहानी पीर कलंदर। बजाएं बजर। जी जी बजर राउंड है। लाल कलंदर जी सही लाल कलंदर। शहबाज लाल कलंदर बिल्कुल दुरुस्त जी आपने कहा। जी जी लाइए जी फिर बजर राउंड। कराची का बहुत मशहूर मकबरा, सारे कराची वाले वहां जाते हैं, ज़ियारत भी करते हैं, बड़े बड़े लोग दफन भी हैं यहाँ। उमर शरीफ भी यहीं दफन हुए। इससे बड़ा हिंट तो मेरा इससे बड़ा हिंट नहीं हो सकता, अब्दी साहब ना करें। जी जी 5 4 नहीं इसमें ऑप्शन नहीं है। बड़ा मशहूर 1 दातागंज बख्श। नहीं बेटा वो तो लाहौर में है, बजर भी नहीं दबाया। अब्दुल्ला शाह गाजी बहुत मारूफ। जी अगला सुने पहले सुने शायर का नाम या पढ़ने वाले का नाम, यहाँ पे दोनों एक हैं। बड़ी मारूफ सी है तो मनकबत है। वाह आज शहादत मौला अली है और उनकी मनकबत। अहमद हमदानी नहीं, एक तो बजर हाँ जी हमदानी अहमद अली हाकिम। ये तो बहुत मारूफ आजकल। जी अगला जी जी गलत हो गया जी। जी आगे जी हमारा लास्ट दुरुस्त
چلیں ماشاءاللہ بہت. اب آخر میں ہمارا مقابلہ سخت جی، ہو گیا اور رزلٹ کی اچھا ہو طرف گیا. آتے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہاں. پروفیسر ڈاکٹر عقیل آصف محمد ادریس چیمہ صاحبان, جی. ڈیبیٹ میں ہم بات کریں گے. ابھی آپ بتا دیجئے کہ کون ٹیم جیتی ہے. کیا رزلٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سچ ٹی وی کا شکریہ کہ وہ اتنے اچھے پروگرامز کروا رہے ہیں اور بڑی اچھا مقابلہ رہا. اور اسکل یونیورسٹی نے اور تعمیر وطن کالج نے بہت اچھی طرح سے مقابلے میں حصہ لیا. اور اس میں اوپر نیچے تو کچھ نہیں, لیکن یہ ہے کہ بچے بعض دفعہ شاید کنفیوز ہو کے نہیں بتا پاتے, اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ پروگرامز ہیں. اور میں اناؤنس کرتی ہوں کہ 40 نمبر لیے ہیں تعمیر وطن کالج نے اور 50 نمبر لیے ہیں اسکلز یونیورسٹی. یعنی کہ ہماری آج کی ونر جو ٹیم ہے وہ اسکلز یونیورسٹی. بہت بہت مبارک ماشاءاللہ جی. لیکن دونوں نے مقابلہ کیا جی ماشاءاللہ, بہت اچھا مقابلہ. یہ جو تاریخ کے سوال ہیں اور پھر حضرت علی کی سیرت کے بھی, اس کے ذریعے لوگوں کو معلومات ہو رہی ہیں. حضرت علی کن علوم کے بانی تھے, ان کی حکومت کیسی تھی, اور ظاہر ہے کہ وہ کچھ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں جو کتابوں کے نام اور اس طرح سے وہ مجھے بھی نہیں پتا. جی جی جی. تو یہ بچوں کے ذریعے علم پھیل رہا ہے, اور ان کو آئیڈیا بار بار یہ سوچتے تھے لیکن پتا تھا کہ کیا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ تاریخ کی باتیں ہیں. بہت بہت مبارک ہو اسکلز یونیورسٹی کی ٹیم, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تعمیر وطن کالج آپ کو بھی مبارک ہو. گفٹ ہمارے پاس آپ دونوں ٹیمز کے لیے برابر ہی ہیں, جو کہ ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. اب جی سب اگلا ہمارا راؤنڈ ہوگا ڈیبیٹس کا, لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک شارٹ سی بریک لے لی ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ اگلا سیگمنٹ اس کو ہم آگے بڑھیں گے. سو ہمارے ساتھیوں کا ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈیبیٹ کا ہمارا بھی سیگمنٹ جو کہ شروع ہونے لگا, آپ جی صاحب بتائیں ناظرین. جی جی, ہماری دو ٹیمیں فاؤنڈیشن یونیورسٹی سردار نعمان اور لائبہ ایاز پیر مہر علی شاہ ایڈڈ یونیورسٹی, یہ بعد میں آئیں گے. موضوع ہے ہمارا کیا آن لائن تعلیم روایتی تعلیم کی جگہ لے سکتی ہے. فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی لائبہ ایاز اس کے حق میں بولیں گی. بیٹا آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. علم میں بھی سرور ہے لیکن علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں, یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. صدر علی وقار, میرا آج کا موضوع ہے سخن. کیا آن لائن تعلیم روایتی تعلیم کی جگہ لے سکتی ہے؟ صدر علی وقار, آن لائن تعلیم تعلیم کی وہ شکل ہے جو انٹرنیٹ پر دی جاتی ہے. سوری جی, نیکسٹ ہمارے سردار نعمان. کوئی بات نہیں, یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. جی آپ کر دیجئے جلدی سے, آپ کو 1 منٹ دیتے ہیں. بالکل کریں, گھبرائیں نہیں بیٹا, گھبرائیں نہیں. ریلیکس. جی سردار واپس آتے. جی سردار نعمان. ٹائم کم ہے ہمارے پاس. ٹائم سٹارٹ. جی سٹارٹ. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. محترم صدر علی وقار, باب علم دانش اور معزز سامعین, میرے ساتھی, میرے عزیز ساتھی جنہوں نے لفظ روایتی تعلیم کے بارے میں اپنی کم ترانہ سوچ کا اظہار کیا, میں ان کی نظر 2 جملے کروں گا کہ تیرے لہجے سے تیرا جہر درو بولتا ہے, تیرے چہرے سے تیرا جہر درو بولتا ہے. ارے بات کرنی جو نہیں آتی تو کیوں بولتا ہے, ارے بات کرنی جو نہیں آتی تو کیوں بولتا ہے. تیرا لہجہ, تیرا الفاظ, تیرا انداز تقادم, تیرا لہجہ, تیرا الفاظ, تیرا انداز تقادم. ارے ہو جسے خدا کا خوف وہ یوں بولتا ہے. صدر علی وقار, میں اس موضوع کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں. آن لائن تعلیم نے حالیہ دنوں میں بہت مقبولیت حاصل کی, خاص طور پر اس وبائی مرض کے دوران جب دنیا نے تعلیمی اداروں کی بندش کا مواقع دیا. اس نے طلباء کو اپنے گھروں میں باحفاظت آرام سے تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دی. تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آن لائن تعلیم روایتی تعلیم کو یکسر بدل سکتی ہے؟
تو جواب ہرگز نہیں۔ علی وقار، سب سے پہلے روایتی تعلیم ایک جامع سیکھنے کا تجربہ پیش کرتی ہے جسے آن لائن تعلیم نقل نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسا ماحول فراہم کرتا ہے جہاں طلباء اپنے ساتھیوں اور اساتذہ کے ساتھ بحث و مباحثہ میں مشغول ہو سکتے ہیں اور سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، علی وقار، جو ان کی مجموعی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ علی وقار، دلیل نمبر دو، روایتی تعلیم عملی تربیت فراہم کرتی ہے جو بعض مضامین کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیٹا ٹائم اپ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنی بات بیان کر دی۔ اور ابھی پیر مہر علی شاہ ایرڈ یونیورسٹی کے پیر مہر علی شاہ ایرڈ یونیورسٹی آئے گی اب، اور اس کے ہارون رشید موضوع کے حق میں بولیں گے۔ ہارون رشید، اپنی سیٹ سنبھالیے، آپ اپنی سیٹ سنبھالیے۔ کیا آن لائن تعلیم روایتی تعلیم کی جگہ لے سکتی ہے؟ پیر مہر علی شاہ ایرڈ یونیورسٹی کے ہارون رشید، آپ کا ٹائم شروع ہو گیا۔ یہ بات نومبر 2019 کی ہے، جب ایک وبا نے چائنا کے ذریعے ساری دنیا میں اپنے پاؤں مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ سارے تعلیمی چراغ آہستہ آہستہ بجھنا شروع ہو گئے۔ اندھیرے، ڈر اور مایوسی نے ساری دنیا کو اپنے گھیرے میں لینا شروع کر دیا۔ مایوسی کی بدبو سے سارے تعلیمی ادارے بدبودار ہو چکے ہوئے تھے۔ جی جناب صدر جی، میں بات کر رہا ہوں کرونا کے اس وقت کی، وہ منحوس وقت۔ جناب صدر، مگر اندھیرا ہمیشہ کہاں رہتا ہے؟ ہر اندھیرے کے بعد امید کی ایسی کرن جلتی ہے جو اس دنیا میں ایک ایسا نظام برپا کرتی ہے جس کو ساری دنیا اپنے بازو پھیلا کر آن لائن تعلیمی نظام کا نام دیتی ہے۔ تعلیم کی چڑیا دوبارہ چہچہانے لگتی ہے، مضامین کے پھول اس گلستان میں دوبارہ مہک اٹھتے ہیں۔ ہر ایک پھول کو اپنی مہک کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ کس طرح علم کی روشنی نے ہمیشہ ہمیں تر و تازہ رکھا ہے۔ جناب صدر، اس تعلیمی نظام کے آنے سے دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ غریب جس کو بنیادی حق صرف اس وجہ سے میسر نہ ہوا کہ جب وہ کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ لینے جاتا تو اس سے فیس کے نام پر اس کا وہ سرمایہ مانگ لیا جاتا جس پر اس کے سارے گھر والے انحصار کیا کرتے تھے، جس پر وہ اپنے گھر والوں کو فوقیت دیتا اور وہاں ادارے والوں کو خود پہ ہنستا ہوا دیکھتا، اپنا مذاق بنواتے ہوئے وہاں سے لوٹ آتا۔ ٹائم اپ، تھینک یو ویری مچ، بہت زوردار طریقے سے آپ نے حق میں بیان کیا۔ سید عثمان شاہ ایرڈ یونیورسٹی، پیر مہر علی شاہ ایرڈ یونیورسٹی قرارداد کی مخالفت میں بات کریں گے۔ سید عثمان شاہ، آپ کا ٹائم شروع ہو گیا۔ موضوع پر روشنی ڈالی جائے تو لفظ آن لائن سے مراد ہر وہ کام ہے جو انٹرنیٹ کی مدد سے کیا جائے، اور روایتی تعلیم سے مراد طبیعتی تعلیم ہے۔ صدر علی وقار، موضوع کی تعریف کی جائے تو آن لائن تعلیم کیا روایتی تعلیم ہے؟ تو میں اس قرارداد کی بھرپور نفی کروں گا۔ آنے والے مقرر سے ایک سوال کہ انہوں نے اپنی 12 سے 16 سالہ تعلیم کیا آن لائن حاصل کی یا پھر کسی سکول، مدرسے یا ادارے سے؟ اگر یہ کہہ سکیں ہاں تو مجھے قرارداد کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس ایوان میں ہر شخص اس بات کی نفی کرے، کیونکہ اگر آن لائن تعلیم روایتی تعلیم ہوتی تو پاکستان سمیت 1994 ممالک کبھی سکول نہ بناتے۔ اگر آن لائن تعلیم روایتی تعلیم ہوتی تو ہمیں کبھی عبدالستار ایدھی، نیلسن منڈیلا، ڈاکٹر عبدالکلام، نیوٹن، البرٹ آئنسٹائن جیسے لوگ نہ ملتے، کیونکہ اس وقت آن لائن تعلیم کا تصور تک نہیں تھا کہ صدر علی وقار اگر آن لائن تعلیم روایتی تعلیم ہوتی تو ہمارے اپنے اسی ملک پاکستان کے 9,30,000 بچے کبھی متاثر نہ ہوتے۔ اگر آن لائن تعلیم روایتی تعلیم ہوتی تو اقبال کبھی نہ کہتے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ صدر علی وقار، اس قرارداد کی نفی کرتے ہوئے ایک پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ آن لائن کلاسوں کے لیے ایک اچھا کمپیوٹر، مائک، ہیڈ فون اور سب سے تیز انٹرنیٹ کنیکشن درکار ہے۔ نیٹ اور مذکورہ آلات ہر گھر میں موجود نہیں، اگر موجود ہیں بھی تو تعداد میں ایک ہیں۔ بالفرض اگر ایک گھر میں ایک سے زیادہ بچوں کی آن لائن کلاسیں ہوں
तो हर बच्चे के पास मज़कूरा आलात होना जरूरी है, लेकिन दौरे जहां में जहां मुतवस्सित घराने के लिए इन आलात टाइम अब बेटा, थैंक यू वेरी मच। और वक्त क्योंकि कम है, प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा, जनाब मोहम्मद इदरीस चीमा साहब, हमारे बहुत वैल्यूएबल गेस्ट। अब शायद आपको कुछ वक्त चाहिए, एक आध मिनट, या बस अनाउंस कर देंगे आप? जैसे आप कहें। नहीं, हमारे पास तो टाइम कम है। आप शुरू करें, मैं एक आध लफ्ज़ फिर। एक सेकंड के लिए हम जरा कंपाइल कर लें। जी, तो हमारे दोनों कैंडिडेट्स ने और दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा मुजाहरा किया। एक बात मैं जी तैयार है आपका? जी यहाँ पर मैं प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा, हमारी मारूफ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और मारूफ इदारे के हमारे उस्ताद उर्दू मोहम्मद इदरीस चीमा। ये जी हमारे रिजल्ट्स तकरीबन तैयार हो गए हैं। स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए कि आपने बहुत जो आपने पार्टिसिपेट किया, मैं उस पर आप सबको अप्रिशिएट करती हूँ कि पार्टिसिपेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने कुछ आपसे अगर अच्छी अदायगी नहीं हो सकी या कुछ नहीं भी कर सके तो कोई बात नहीं, हम आपको आइंदा चांस देंगे। इस वक्त जो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है उसकी टीम के मजमूई तौर पर 15 नंबर आए हैं, और जो हमारी पीर मेहर अली शाह यूनिवर्सिटी है, दोनों मुकर्ररीन ने बड़े अच्छे तरीके से बताया और इनके हमारे पास 58 मार्क्स आए हैं। तो ये जो मुकाबला है, इनमें विनर कौन है? और इनमें जो विनर हैं वो सैयद उस्मान शाह, उस्मान शाह, जिन्होंने सबसे आखिर में जी सबसे आखिर में बोला जी। और उनका मैं ये बता दूं कि उनको क्यों नंबर ज्यादा दिए कि उनके दलाइल जो थे ना वो वैलिड थे, उसमें वजन था। तो ये लफाजी अपनी जगह, दलाइल अपनी जगह, और फिर अदायगी जो है उसका भी बहुत ज्यादा असर है। हमें सारी चीजों को लेते हैं। जी बस 2 बातें करूंगा। पहली बात ये कि हम पहले देखते हैं कि महासिने कलाम क्या हैं। उनमें 3 चीज़ें होती हैं, नफ्स कलाम, महल्ले कलाम और गर्ज कलाम। आप क्या बात करना चाहते हैं, किस अंदाज में करते हैं, हम वो देखते हैं। तीसरी बात यह कि अंदाज़े बयान में आंखें जो होती हैं वो कानों से ज़्यादा असर पजीरी रखती हैं, लिहाजा आपके जेस्चर्स के भी नंबर होते हैं। बाकी आप सब ने बहुत अच्छी काविश की। और बेटी के लिए मैंने तारीख में 3-4 ऐसे मुकर्रर देखे हैं जिन्होंने दुनिया में रिकॉर्ड बीट किया और पहले नंबर के मुकर्रर समझे गए, लेकिन पहली और दूसरी तकरीर उनकी इसी तरह की गई। इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। आपके लिए खास तौर पे दुआएं। और आपका अंदाज बहुत अच्छा था। बस हमारा टाइम क्योंकि खत्म हो गया, क्विज भी और बाद में डिबेट भी, ये हमारे बहुत जबरदस्त सेगमेंट के सीखने का भी मौका मिल रहा है और मालूमात भी मिल रही हैं, और सबसे बड़ा सलाहियतों को जिला में। नो डाउट वंस अगेन सैयद उस्मान शाह बहुत बहुत मुबारक हो, इवन पीर मेहर अली शाह यानी अपनी टीम को पूरी मुबारक हो, और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी आपको भी मुबारक हो। गिफ्ट जो है वो आप दोनों टीम्स के लिए बराबर ही है हमारे पास इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से, जो कि आप दोनों टीम्स के साथ जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, अपनी दुआ में शामिल रखेगा। अल्लाह निगहबान।